اس سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ہندوانہ تہوار ہے. تہوار سے بھی تعلق پتنگ کا بعد میں آیا ہے، اگرچہ یہ بہت پرانی چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال اور بعد ہسٹری دانوں نے لکھا ہے 400 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے چین والوں نے پتنگ بنا. کسی نے جملہ لکھا مذاق میں کہ یار پیٹرول کے بھاؤ روز بڑھتے جا رہے ہیں، سستا کب ہوگا؟ تو کہا سستا اس دن ہوگا جس دن چین نکالے گا پیٹرول. یہ تو ماہر ہے ہر چیز نکالنے میں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے انہوں نے پتنگ بنائی، وہاں سے کوریا پہنچی، جاپان پہنچی اور پھر مصر پہنچی. مصر میں بھی پرانی ہے پتنگ بازی، فرعون نے بھی پتنگ اڑایا تھا، یہ بھی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. پتنگ فرعون نے بھی اڑایا تھا، لیکن یہ انجوائے کی چیز تھی، دل بہلانے کی چیز تھی، کسی دھرم سے اس کا تعلق نہیں تھا. یہ پتنگ بازی فوجی بھی استعمال کرتے تھے، اپنے دوسرے دستے کو اپنا وجود دکھانے کے لیے، اپنا ٹھہراؤ دکھانے کے لیے ہم اس جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں. پتنگ اڑاتے تھے اونچی، جس سے اندازہ لگا دیتے تھے کہ فلاں دستہ فلاں جگہ قیام کیے ہوئے ہیں. اور لوگ پیغامات بھی بھیجتے تھے. واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا نا، کوئی پیغام فوری بھیجنا ہوتا تو پتنگ اڑا دیتے تھے. اس علاقے میں جا کے وہ پتنگ پہنچ جاتی تھی اگر ہوا اس طرف کی ہوتی تھی. بعض میں مذہبی طور پہ بھی اس کو بنانا شروع کر دیا بعض قوموں نے، لیکن میں بتا رہا ہوں ہندوستان میں یہ پتنگ بازی خاص کب ہو گئی، تہوار کا حصہ کب بن گئی. ایک ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جس کا نام بسنت ہے. بسنتی اور بسنت کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے، اس کے اوپر بھی گانے بھی ہیں بسنتی اور بسنت کے اوپر. یہ بسنت ایک سنسکرت کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بہار کا موسم. جب سردی کا موسم ختم ہوتا ہے اور آگے بہار کا موسم آتا ہے تو ان کا ایک تہوار آتا ہے. بعض ہسٹری دانوں نے لکھا ہے کہ سرسوتی کا دن منایا جاتا ہے، لیکن اس کی صحیح تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ یہ پنجاب سے شروع ہوا ہے. بسنت کا تہوار پنجاب میں جب سردی ختم ہوتی ہے تو اس وقت سرسوں کے اندر جو ہے پیلے پھول لگتے ہیں، تو اس کی خوشی میں سرسوں کے استقبال میں انہوں نے خود بھی پیلے کپڑے پہنے اور گھر میں بھی پیلے چاول بنائے. اس طرح پنجاب میں یہ شروع ہوا بسنت کا تہوار. لیکن یہ تہوار نارمل تھا. جب بابر یہاں آیا تھا نا اس وقت بھی یہ پنجاب میں تہوار پایا جاتا تھا، لیکن اس کو بڑھوتری کب ملی پورے ہندوستان میں اور پورے بر صغیر میں کیسے پھیل گیا، اور پھر بسنت کے تہوار پہ پتنگ کیسے اڑی، یہ بتانا ہے آپ کو. بسنت یوں نارمل چل رہا تھا، زیادہ سے زیادہ پنجاب اور یو پی میں تھا. اس کا دھارمک کتابوں سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سرسوتی کا دن منایا جاتا ہے، لیکن بسنت کوئی ہندوستان میں بڑا ہندوانہ تہوار بھی نہیں تھا، نارمل تھا. انہوں نے کسانوں نے سرسوں میں جب پیلے پھول لگے تو بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کو مضبوطی اس وقت ملی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں. بہت بڑا اللہ کا ولی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا اورنگزیب عالمگیر. اس کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک ہندو نے، نوجوان ہندو لڑکا جس کا نام تھا حقیقت رائے، اس کی شادی ہوئی تھی سکھ گھرانے میں، اور اس نے 15 سال کی عمر میں نبی کی گستاخی کی. حکومت تھی عالمگیر کی، اورنگزیب کی، اور اس کا کیس داخل ہوا لاہور کی کورٹ میں، اور لاہور کا گورنر تھا زکریا خان. تو جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پنجاب کے سکھ بھی اور پنجاب کے دوسرے ہندو بھی یہ مانگ لے کر لاہور پہنچے کہ اس کو رہا کر دیا جائے. لیکن نبی کی گستاخی تھی، مسلمان کیسے معاف کر سکتا؟ حضرت فاطمہ کو اس نے گالیاں دی تھی اور نبی کی اس نے گستاخی کی تھی. حقیقت رائے نے، زکریا خان نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. پہلے کوڑے لگوائے اور پھر پھانسی پہ بھی لٹکا دیا. پھر کیا ہوا؟ یہ تاریخ یہی تھی، کوئی 14 جنوری یہی تاریخ تھی جب اس کو پھانسی پہ چڑھایا گیا. تو پھر اگلا سال جب آیا
تو سارے ہندوؤں نے اور سکھوں نے بھی اس کو سلامی دینے کے لیے پتنگ اڑائی. حقیقت رائے کا سالگرہ منایا گیا، اس کی برسی منائی گئی اور پتنگ اڑائی گئی، اور اتفاق سے وہ موسم یہی بسنت کا زمانہ تھا. اس لیے یہ پتنگ بسنت کے ساتھ خاص ہوئی کہ ہندوستان میں جو پتنگ عام ہوئی ہے وہ نبی کی گستاخی اور فاطمہ کو گالیاں دینے والے کو خراج عقیدت اور سلامی پیش کی گئی، اس لیے پتنگ اڑائی گئی. اب مسلمان کے بچے بھی چھتوں پہ چڑھ کے پتنگ اڑانے لگ گئے. اگر یہ ہسٹری کی بات موت پر نہ بھی ہو تب بھی احادیث کے اندر یہ لفظ اور بیکار چیز ہے. تبلیغ کے درس میں ایک نمبر لا یعنی بھی ہے، فضول کاموں سے بچنا بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو نبی نے فرمایا دیکھو دیکھو وہ شیطان بھاگ رہا ہے. یہ حدیث یہاں نہیں فٹ ہوتی جو پتنگ کے پیچھے بھاگتا ہے. جس کو کبوتر کے پیچھے بھاگتا دیکھا تو نبی نے فرمایا وہ شیطان بھاگ رہا ہے. تو جو پتنگ کے پیچھے بھاگے وہ شیطان نہیں ہے کیا؟ اور دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لوٹنے والا اس طرح نہیں لوٹتا کہ اس کا لوٹنا لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہ مومن نہیں. یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے. نبی نے فرمایا کوئی لوٹنے والا اس طرح لوٹے کہ اس کا لوٹنا لوگ دیکھیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب دیکھو پتنگ کو لوٹنے والا جب لوٹتا ہے تو دوسرے لوگ بھی گردنیں اٹھا کے دیکھتے ہیں. فرمایا یہ لوٹنے والا مومن نہیں ہو سکتا. دوسرے اس کے نقصانات اگر دیکھ لی جائے، آج کل جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، آپ نے اگر خبروں پہ آپ کی نظر ہے تو اس دھاگے نے نہ جانے کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹ دی. موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہ دھاگا آگے گردن کٹ گئی، بچے چھتوں سے گر گئے پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہوئے. نبی نے کیا فرمایا تھا کہ جس چھت کی منڈیر نے بنی ہوئی ہو اس پہ سونا جائز نہیں. سونا منع کر دیا اس چھت پر نبی نے کہ جس چھت کی منڈیر نے بنی ہوئی ہو اس کی دیوار نے بنی ہوئی ہو. کیوں؟ انسان کی جان امانت ہے، خود کی چیز نہیں ہے. اور انسان بعض ایسے بھی ہوتے جو نیند میں بھی چل پڑتے ہیں، اس لیے نبی نے منع ہی کر دیا ایسی چھت پہ سونا ہی نہیں ہے جس چھت کی منڈیر نہ ہو. تو اس چھت پہ دوڑنا، پتنگ کے پیچھے چھلانگ لگانا، بعض مرتبہ بچوں نے پتنگ پکڑنے کے چکر میں تاروں کو ہاتھ لگ گیا، کرنٹ آ گیا، مر گیا. تو یعنی ہمیں یہ سب سے بری چیز تو یہ ہے کہ نبی کی گستاخی کرنے والے اور نبی کی بیٹی فاطمہ کو گالی دینے والے کو سلامی دینے کے لیے ہندوستان میں پتنگ اڑائی گئی ہے. اگرچہ یہ بہت پرانی ہے، دنیا میں انجوائے کے لیے استعمال ہوئی تھی، لیکن ہندوستان میں یہ عام اسی دن سے ہوئی ہے. بسنت کا موسم تھا اور نبی کی گستاخی کرنے والے کو سلامی دی گئی. لیکن ہم تحقیق نہیں کرتے، بس دنیا کر رہی ہے، ہم بھی انجوائے کر لیتے ہیں. تیرے انجوائے کرنے کے یہ کام نہیں تھے. تجھے انجوائے کرنا ہے تو گھوڑ سواری سیکھ، گھوڑ سواری سیکھ. تجھے اگر انجوائے کرنا ہے تیر اندازی سیکھ. یہ کیا ہے؟ اس میں لغو ہے، بیکار چیز ہے جو کسی بھی حال میں جائز نہیں ہو سکتی. پتنگ لوٹنا، بچوں کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی اور چوری کی صفت پیدا ہو رہی ہے. کیا وہ زمانہ تھا جب بچہ اپنے گھر کی رسوئی میں چینی بھی کھا لیتا، ماں تھپڑ مارتی تھی؟ کیوں؟ چینی کم ہو جائے گی اس لیے نہیں مارتی تھی، ایک دن میرا بیٹا چور نہ بن جائے. یہ لوٹنے والے، پتنگ لوٹنے والے بھاگ رہے ہیں 10-10 سال کے. کیا ان کے باپ کے پاس 2 روپے نہیں ہیں؟ 2 روپے ہیں، لیکن یہ ڈاکہ اور چوری کی صفت پیدا ہوتی جا رہی ہے. اور یاد رکھنا، جس کی آپ نے ڈور کاٹ لی اس کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف پہنچانا حرام ہے. اور اگر اس کی ڈور 10 ٹکڑوں میں ہو جا کے جب پتہ نہیں کہاں گرتی ہے، 10 بندے اٹھاتے ہیں تو 10 بندے چوری کرتے ہیں. 10 بندوں کو چوری کا گناہ تو ملتا ہی ہے، لیکن یہ سارا کا سارا گناہ اڑانے والے کو بھی ملتا ہے. کتنی بری چیز ہے یہ پتنگ. تو ہسٹری کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں، شرعی اعتبار سے بھی پتنگ بازی صحیح نہیں. میں نے جو آیت پڑھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہیں خبر سنائے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تہ میں چلے جایا کرو، اس میں راز کیا ہے. دشمن تو تمہیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ نیا دے گا. یہ جنوری ہے، اس میں بسنت مناؤ، پتنگ اڑاؤ. پھر آگے فروری آ جائے گا، 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے مناؤ.
مسلمان ہے تو تحقیق کرے گا کہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا. ویلنٹائن 3 شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا ویلنٹائن. روم، یہ بھی بہت پرانی بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ روم کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے جو ہے نوجوان مجھے چاہیے، گھروں سے باہر نکلو. تو نوجوان گھروں سے نہیں نکلے. تو اس نے تحقیق کی کہ کیوں نہیں نکلے، میرا حکم تو پبلک مانتی ہے، یہ نوجوان میرے کہنے پر کیوں نہیں نکلے. تو پتہ یہ چلا کہ بہت سارے وہ نوجوان ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھر میں نئی نئی دلہنیاں ہیں، اس لیے وہ جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے وہ گھروں سے نہیں نکلے. تو اس نے اپنے ملک کا قانون بنایا کہ میرے ملک میں شادی کرنا قانون کے خلاف. قانون ہی بنا ڈالا، شادی کوئی نہیں کرے گا آج کے بعد. سب سے پہلے جس نے قانون توڑا اس کا نام ویلنٹائن تھا. اس نے خود شادی کی، وہ بادشاہ کا قانون توڑا اور دوسرے لوگوں کو بھی شادی کرائی. بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور پھانسی دے دی. جب وہ مرا تو لوگوں نے کہا یہ ہے، وہ تھا 14 فروری تاریخ تھی، 14 فروری کو کہ ویلنٹائن ڈے منائیں گے. اور ہسٹری میں یوں بھی لکھا ہے کہ ایک ویلنٹائن نام کا شخص آیا تھا جو راہب تھا، پادری تھا، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی. دیکھو مکمل شریعت تو محمد کی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی کتنی 600 سال کی عبادت کر لیں، نکاح کا طریقہ نہیں معلوم، لیکن یہ مکمل شریعت ہے. تو اس نے شادی نہیں کی، عبادت کرتا تھا، لوگ اس سے ملنے آتے تھے. ایک بچی ملنے آتی تھی اس سے، بزرگ سمجھ کے اس سے پیار ہو گیا، اس سے دل وہ لگ گیا اس کا. جب یہ جرم اس کا ثابت ہوا تو اس کو پھانسی دے دی گئی. تو پھر یورپ کے اندر منایا گیا ویلنٹائن ڈے. اور ایک ہسٹری کہتی ہے ایک شخص تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا. اس نے مخالفت کی تھی اس چیز کی، بے حیائی کی. چوراہوں پہ اس طرح بے شرمی کے ساتھ مت ملا کرو. اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. جب وہ مرا تو اسی دن کو ویلنٹائن ڈے منا دیا گیا. یعنی دشمن تو ہر مہینے آپ کو دے گا، پھر آگے فروری، پھر مارچ میں شاید وہ رجب کے کنڈے آ جائیں گے. کیا ہے رجب کے کنڈے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے برادر نسبتی ہیں، جن کی سگی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور اتنے بڑے کامیاب مسلمانوں کے امیر رہے، 20 سال تقریباً حکومت کی اور یہودیت کا نام و نشان مٹا دیا. ان کا قانون تھا کہ یہودی گاؤں نہیں بنا سکتا. آج تو یہودیوں نے ملک بنا دیا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت تک یہودیوں کی حکومت نہیں آئے گی. قرآن تو سچا ہے، لیکن قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انگریزوں نے، عیسائیوں نے، برطانیہ نے، امریکہ نے مل کر غزہ پٹی پہ قبضہ کر کے یہودیوں کو بٹھایا. اور یہ 1947 کی بات ہے صرف، کہ دنیا کو باور کرایا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے یہودیوں کی حکومت نہیں آئے گی. دیکھ لو فلسطین میں، اسرائیل میں یہودیوں کی حکومت نہیں ہے. اگر ایک دن بھی عیسائی ہاتھ اٹھا لیں وہاں سے تو یہ حکومت باقی نہیں رہ سکتی. حزب اللہ گھیرے ہوئے ہیں اس کو. لیکن تو خیر میں کہہ رہا تھا ہر مہینے یہ کچھ نہ کچھ نیا دیتے ہیں ہمیں. رجب کے کنڈے یہودیوں نے شروع کیے. کیوں؟ امیر معاویہ کا قانون تھا کہ یہودی کوئی گاؤں نہیں بنا سکتا. یہودیوں کی طاقت نہیں بننے دوں گا، یہودی کا شہر نہیں بننے دوں گا، یہودیوں کا محلہ نہیں بننے دوں گا، یہودیوں کو پنپنے نہیں دوں گا. یہودی اسلام کا دشمن ہے سب سے بڑا. ان کا قانون تھا. یہودیوں کو نام مٹا دیا تھا. لیکن امیر معاویہ کی جب وفات ہوئی تو سب سے بڑی خوشی یہودیوں کو ہوئی. انہوں نے مسلمانوں سے چھپ کے گھر پہ پردے ڈالے اور اندر جو ہے کنڈے منائے، اندر کھیرے اور پڑیاں چلائی، خوشی منائی کہ آج مسلمانوں کا بڑا امیر گیا، آج ہماری جان چھوٹی، آج کے بعد ہم گاؤں بھی بنائیں گے، شہر بھی بنائیں گے. امیر معاویہ جیسا مضبوط انسان، مسلمانوں کا امیر، دنیا چھوڑ کے چلا گیا. انہوں نے خوشی منائی. پھر یہ دے دیا تہوار مسلمانوں کو بھڑا کے. سب سے پہلے دیا شیعوں کو کہ شیعوں پتہ ہے 22 رجب کو کیا ہوا؟ 22 رجب کو امیر جعفر کی نیاز کا دن ہے، تبھی نیاز دلایا کرو. پھر یہ شیعہ سے آ گیا سنیوں میں، وہ سنی جو سن ہیں، بریلیوں میں آ گیا ہے. ان کو بھی یہی کہہ کے دیا گیا کہ 22 رجب کو امیر جعفر کا وفات کا دن ہے، تم اس دن نیاز دلایا کرو.
گھر میں کھیر بنایا کرو، پوڑیاں بنایا کرو، رجب کے کنڈے بناؤ۔ مسلمان بھی شروع ہو گیا رجب کے کنڈے۔ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہر بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ ابھی تم جنوری فروری سے نکلو گے، مارچ سے نکلو گے، کنڈوں سے نکلو گے، آگے اپریل فول آ جائے۔ کیا ہے یہ اپریل فول؟ مسلمان تو اس کی تحقیق کرے نا کہ ٹھیک ہے دوستوں کے ساتھ میں بھی انجوائے کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تجھے ہلاکت میں، نوجوان بہت سارے مسلمان پہنچ جاتے ہیں ایسی تقریبات میں، ورنہ نئے نئے گوشے چھیڑنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ یہ وہ تقریبات ہیں جس میں میرا مسلم نوجوان بھی پہنچ جاتا ہے ویلنٹائن ڈے منانے، میرا مسلم نوجوان بھی پتنگ اڑانے شروع کر دیتا ہے، میرا مسلم نوجوان بھی رجب کے کنڈے شروع کر دیتا ہے، میرا مسلم بھی جو ہے اپریل فول منانے جاتا ہے کہ مذاق ہے، انجوائے۔ اور کیا ہے اپریل فول؟ کیا ہے اپریل فول؟ مسلمانوں کا مذاق ہے۔ مسلمانوں کی 50 سال تک اسپین کے اندر، اندلس کے اندر حکومت تھی۔ جب وہ حکومت عیسائیوں نے ختم کر دی اور عیسائیوں کی جب حکومت آ گئی تو مسلمانوں نے، بہت سارے مسلمانوں نے، جو تھوڑے بہت رہے، بہت سارے مار دیے گئے، تھوڑے بہت رہے، انہوں نے اپنا ایمان اس طرح بچایا کہ ہم عیسائی ہو جاتے ہیں۔ زبان سے تو یوں کہا لیکن دل میں وہ مسلمان ہی تھے۔ چھپ چھپ کے گھروں میں نماز پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن کو چھپ کے گھر میں رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ لیکن دشمن تو چالاک ہے نا، اس کو محسوس ہو گیا کہ مسلمان ابھی اس ملک میں رہ رہے ہیں، تو اس نے چالاکی کے ساتھ اپریل کی پہلی تاریخ کو اعلان کیا تھا کہ جو ہے جتنے بھی مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں وہ سب اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ہم ان کو ایک بہت بڑے جہاز میں بٹھا کے افریقہ کے اندر ایک شہر بسا کے دیں گے۔ مسلمانوں کو خوشی ہوئی کہ ہمارا الگ جب شہر بنے گا تو مسجد بھی بنائیں گے، زور سے اذان بھی دیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، نماز بھی کھلے پڑھیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں چھپے ہوئے مسلمان اسپین سے باہر نکلے، سمندر کے کنارے پہنچے، جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ جب جہاز سمندر کے بیچ میں پہنچا تو بارود کے ذریعے سے اس میں سوراخ کیا گیا، وہ سارے کے سارے مسلمان ڈوب کے مر گئے۔ عیسائیوں نے تالیاں بجائی۔ یہ ہے اپریل فول، یہ ہے اپریل فول۔ تو قرآن کہہ رہا ہے